قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جس نام سے بھی پکارو وہ جائے. جیسا کہ آپ الحمدللہ سابقہ آیات میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اسی طرح یہود مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں مقابلہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذائیں پہنچائیں اور روحانی ایذائیں بھی پہنچائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بہتان بھی باندھے، کبھی جھوٹا کہا، کبھی خود قرآن بنانے والا کہا، کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی مجنون کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکالیف پہنچائی اور اس کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات بھی کرتے تھے اور ان سوالات کا مقصد بھی کوئی ہدایت نہیں تھی. ایک سوال ہوتا ہے آدمی ہدایت کے لیے کرتا ہے کہ بھی میں نے عمرہ کرنا ہے، احرام کیسے بند، میں نے عمرے میں کیا کیا کام کرنا ہے، طواف کہاں سے شروع کروں. سوال ہے ہدایت کے لیے. لیکن کفار و مشرکین کے سوال جو تھے وہ بھی عناد اور استہزاء کے تھے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ آپ پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں، ہمارے غلام ہیں، موالی ہیں، عبید ہیں، ان کا مقام نہیں کہ ہمارے برابر بیٹھیں، جب ہم آئیں تو آپ ان کو اٹھا دیں. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے کہ روح کیا چیز ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ وہ غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے وہ کون سا بادشاہ ہے جو مطلع الشمس اور مغرب الشمس پہ پہنچا ہے. اور جب جواب مل جاتا اس کے بعد ان کے پاس اس کا کوئی رد نہیں ہوتا. اب نئے مطالبات کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یا آپ مکہ مکرمہ میں باغات لگا دیں، نہریں جاری فرما دیں، پہاڑ ہٹا دیں، پھر ہم ایمان لائیں گے، یا آپ کا گھر جو ہے سونے کا ہو، پتہ لگے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے.
کبھی نعوذ باللہ انادن اور استہزان کہتے کہ حضور آپ جو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو لے آئیں کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں ہم پر. کبھی نعوذ باللہ اعتراض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو معراج ہوا ہے تو آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ جائیں اور آسمانوں سے ہمارے نام جو ہے باقاعدہ لکھا ہوا کاغذ لے کے آئیں. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے باقی تمام آلہہ باطل ہیں تو آپ اپنے خدا کو کہیں ہمارے سامنے آئے. آپ کہتے ہیں کہ مجھ پہ فرشتہ اترتا ہے اور وحی لاتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ان فرشتوں سے کہیں وہ ہمارے سامنے آگے بات کریں. یہ سارے اعتراضات سوالات آپ پڑھ سکتے. اسی طرح ان کو ایک اور بھی شبہات تھے جیسا کہ صحیح احادیث مبارک میں واقعہ مبارک موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے آئے اور مقام حدیبیہ پہ آپ کو روک دیا گیا. بڑی تفصیل سے واقعہ آپ پڑھ چکے. آخر سنو کفار اور مشرکین کی طرف سے سہیل ابن عمرو آئے اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابت عقد کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے ہم اللہ کو تو جانتے ہیں یہ رحمان رحیم نہیں ہم جانتے. آپ اگر ہم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو باسم کا اللہم صرف اللہ کا نام لکھے باقی نہیں. تو اللہ کی صفات کا انکار حتیٰ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعض کفار تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ اور خود اللہ کے نبی تو کئی خداؤں کو پکارتے ہیں کبھی اللہ پکارتے ہیں کبھی رحمان کو پکارتے ہیں کبھی رحیم کو پکارتے ہیں. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اعتراض. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے حکم فرمایا کہ لکھو بسم کا اللہ یعنی عداوت کی انتہا ہے. اب حضرت علی نے لکھا معاہدہ ہو رہا ہے معاہدہ آپ کے اور میرے درمیان میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا میرا بھی نام. تو سیدنا علی نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں حضور یہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم آپ کو تو رسول اللہ تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر معاہدے کے کاغذ پہ ہم کیسے دستخط کریں گے. آپ لکھیں من محمد ابن عبد اللہ ہم آپ کو محمد ابن عبد اللہ جانتے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے پوتے ہیں رسول اللہ تو ہم نہیں مانتے. یعنی آپ دیکھیں ایک ایک لفظ پہ عناد ہے ایک ایک لفظ پہ بغض ہے اور ایک ایک لفظ پہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت. حالانکہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماء ہیں اللہ کا ایک نام نہیں ہے. للہ الاسماء الحسنی اللہ کے لیے بہت ہی عظمت والے نام ہیں اور صحیح حدیثوں میں تو 99 نام مبارک کا ذکر ہے جن میں بعض تو قرآن میں بھی موجود ہیں جیسے الرحمن ہے الرحیم ہے
الحی ہے، القیوم ہے. اسی طرح الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الحنان، المنان، بدیع السماوات والارض، ذی الجلال والاکرام. یہ سارے قرآن میں بھی موجود. اور بعض اسماء مبارکہ جو ہیں وہ قرآن میں تو نہیں ہیں لیکن حدیث مبارک میں موجود. صحیح حدیث سے مبارک ہے، میرے محبوب دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ 99 اسما. اللہ کے لیے 99 نام ہیں. فمن احصاها، اس کا معنی جس نے شمار کیا. اور بعض علماء محدثین فرماتے ہیں جس نے یاد کیا. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یاد کرنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ نام لیتے جاؤ بس. معنی یہ ہے کہ نام اور اس کا مفہوم اور معنی جو ہے اس پہ پورا پورا ایمان ہو. صرف یہ نہیں کہ نام پڑھتے جاؤ. نام پڑھنے سے کیا ہو جائے گا اگر اعتقاد نہ ہو؟ اللہ کو رحمان تو کہے لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ رحمان کا کیا معنی ہے. اللہ کو رحیم کا عقیدہ تو رکھے لیکن یہ پتہ ہی نہ ہو کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ تو رکھے کہ عالم الغیب والشہادہ ہے لیکن پورا پتہ نہ ہو کہ غیب و شہادہ سے کیا مراد ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ سبق یاد کرو. کیا معنی؟ یہ نہیں ہوتا کہ صرف لفظ یاد کرو. معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم، اس کا مدعا، اس کا مقصود جو ہے اس پہ پورا پورا عمل کرو. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ذاتی بھی ہیں اور اسماء صفاتی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو ہیں ان میں بعض اسماء صفات جلال کے مظہر ہیں اور بعض اسماء مبارک جو ہیں وہ صفات جمال کے مظہر ہیں اور بعض اسماء مبارک جو ہیں وہ صفت کمال کے مظہر ہیں اور بعض اسماء مبارک جو ہیں وہ صفت نوال کے مظہر ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے اللہ اس میں ذات، اس میں جلال ہے، ہیبت. اسی طرح عزیز، غالب، ذو انتقام، سریع الحساب، القہار، الجبار، المتکبر، یہ ساری صفت جلال. صفت جمال میں ستار العیوب، غفار الذنوب، الرحمن، الرحیم، الرؤوف، یہ ساری صفت جمال ہے. صفات کمال میں ہے کہ مالک الملک، کہ تمام کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک ہے. اسی طرح صفت کمال میں المصور، کہ دیکھو کیسے پانی سے، حقیر پانی سے کیسے کیسے خوبصورت زندے پیدا کر دیے. پانی کیا ہے؟ نطفہ ہے. وہ گندا پانی ہے، حقیر پانی ہے، ماں کے رحم میں ٹھہرا ہے. اسی اندھیری میں اللہ نے کیسی خوبصورت شکلیں بنا دی، بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسا ہو تو ایسا جمال. تو اصل تو اس کا کمال ہے جو بنانے والا ہے. وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس نے دنیا کو جمال بخشا ہے، وہ خالق الجمال کیسے ہوگا. اسی لیے صوفیاء جو ہے نا، جو سچے صوفی ہیں، جھوٹے سے جھوٹے نا، اللہ ان سے بچائے، جو صحیح معنی میں صوفیاء کرام ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے.
وہ یہی کہتے ہیں کہ جب کسی جمال پہ نظر پڑے تو دل میں فوراً خالق کے جمال سے رابطہ کرو، جب کسی کے کمال پہ نظر پڑے تو خالق کے کمال پہ نظر ڈالو۔ دیکھتے ہو ایک بندہ بڑا عقل والا ہے تو عقل کے خالق کے بارے میں، دیکھتے ہو ایک بندہ بڑا ماشاءاللہ بہترین سیرت و صورت والا ہے تو اس کے بنانے والے پہ غور کرو کہ ہر مصنوع جو ہے وہ اپنے صانع پہ دلالت کرتا ہے۔ کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ یہ عینک ہے تو آپ پڑھتے یار دیکھنا ذرا کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے، تو فوراً آدمی کا دماغ دوڑتا ہے کہ بھی پتہ کرو یہ گھڑی، اچھا دیکھو پتہ کرو کون سی گھڑی ہے، کیا نام ہے، کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان مجسموں کو دیکھ کر، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو دیکھ کر یا نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر ان کے عشق میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں جو آج بچے ہیں وہ جوان ہوں گے، جو آج جوان ہیں وہ بوڑھے ہوں گے۔ جن آنکھوں پہ اور جن کے بالوں پہ آج تمہیں شوق اور عشق آ رہا ہے، یہی کل سفید ہو جائیں گے، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، کمر جھک جائے گی، لکڑی پہ چل رہی ہوگی، پھر کیا کرو گے؟ پھر عشق تو بوڑھا ہو گیا۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان پہ نہ نظر ڈالو، ان کے بنانے والے پہ نظر ڈالو۔ اسی کو پھر جاہل صوفیوں نے بنا لیا کہ جی پہلے عشق مجازی کرو گے تو پھر عشق حقیقی پہ پہنچو گے۔ یہ بے وقوفی والی بات۔ وہ جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی شعر مبارک میں فرما دیا نا کہ کبھی بینسری سے جو آواز نکلتی ہے اس پہ غور کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو حضرت بینسری بجانے کو جائز کہہ رہے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہہ دیا، حالانکہ وہ تو انہوں نے تو بڑے دقیق بات کی تھی کہ یہ بینسری کیا ہے، بینسری تو ایک لکڑی ہے، اصل تو جب وہ منہ سے لگتی ہے تو بجانے والا بجاتا ہے نا، اس میں تو کچھ نہیں، اس کو ہٹا دو منہ سے، بات ختم ہوگی، پھر کہو بجے۔ تو اب مانا یہ ہوا کہ تم جو چل رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، تم کیا ہو؟ تم تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے تو فرمایا اللہ کے بندے تم اپنے آپ کو اسی طرح اس کے سپرد کر دو کہ جیسے وہ بنسری کی لکڑی نے جب تک منہ سے نہیں لگی بجنا نہیں سیکھا، جب تک تیرا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا تو بھی رونا نہیں سیکھے، تیرے بھی آنسو نہیں نکلیں گے، تیری بھی فریاد پیدا نہیں ہوگی، تیرے اندر بھی وہ آرزو پیدا نہیں ہوگی، تو اس لیے اسی طرح تو بن جا۔ اور دوسرا نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ بینسری کی لکڑی جو ہے وہ اندر بھری ہوئی ہو تو پھر بھی آواز نہیں نکلے گی، اندر خالی ہونا ضروری ہے۔ تو اگر اندر تیرا حلوے سے بھرا ہوا ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں لذت کیسے آئے؟ اندر تو 2 کلو مٹھائی کھڑی ہے، 4 کلو کے پراٹھے کھڑے ہیں، اللہ کے لیے تو پھر بھوکا رہنا پڑتا ہے، فقر و فاقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو سزا دینی پڑتی ہے۔ پھر یہ بڑی خبیث کیا ہے نا نفس، یہ جلدی سیدھا نہیں ہوتا نا، اسی لیے دیکھا نہیں ہے تبلیغی جماعت والے جو بزرگ ہیں نا وہ کہتے ہیں مولوی 7 چیلے لگائے، وہ بھی اللہ کے بندے، جاہل آدمی تو 3 چیلے لگائے۔ تو مولوی کے لیے کیا عذاب آ گیا؟ وہ پہلے پڑا ہوا بھی ہے بیچارہ عالم، نہیں حضرت اس میں جو وہ مولوی والا کبر ہے، تکبر ہے نا، میں عالم، وہ نہیں مرتا جب تک اس کو رگڑا نہ لگے، کیونکہ علم کا مقام ہے نا، علم تو اونچا رہے گا، قدرتی بات ہے۔ کتنی بات ہے کہ علم جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ تعالی چاہتا ہے۔ دیکھو نا علم عقل میں ہے نا، پاؤں میں تو نہیں، اللہ نے بھی تو اونچا رکھا ہے، علم عقل میں ہے، آنکھوں میں ہے، لیکن چلنا پھرنا پاؤں میں ہے، تو اللہ نے علم کو اونچا تو رکھا ہے۔ تو جب مولوی ہوگا، عالم ہوگا تو عقل تو ہوگی دل میں کہ یہ جاہل ہے، میں عالم ہوں، یہ دیکھو دکان سے اٹھا ہوا ہے، مجھے کلمہ سکھا رہا ہے، 6 کلمات پڑھا رہا ہے، میں کہا اس کا جب تک رگڑا نہ لگے، اس کا جب تک نفس نہ ٹوٹے، اس وقت تک یہ سیدھے نہیں ہو۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مولانا روم نے بھی یہی فرمایا ہے
کہ جب تک تیرا اندر خالی نہیں ہوگا تو فریاد نہیں پیدا ہوگی، اور اگر ہوگی تو بے لذت آواز ہوگی، جیسے ہم کھاتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں، لیکن جب اندر فاقہ ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے. مجھے خود یاد ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، ایک ہمارا وہ دور بھی تھا. اچھا پھر ہم ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے، مولوی بن گئے، تو سڑک پہ سوتے تھے، جگہ تھی نہیں، 2 کمرے تھے، ایک میں والد صاحب والدہ رحمۃ اللہ علیہما، اور ایک میں ہمشیرہ اور بہن اور بچے، اور ہم بھی کہاں جائیں، تو صاف بات ہے. تو ہم جناب سڑک پہ آ کے سو جاتے کسی محلہ دیہات میں، بالکل یہ سڑک پہ. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، صبح اٹھے تو ساتھ کتا بھی سویا ہوا ہے. تو اب وہ جو بلوچ والا خناس تھا نا، اس کو شاید اللہ نے مارنا تھا نا. وہ جو دماغ میں ہوتا ہے نا خناس، کہ کہاں نوکر چاکر گن مین، گاڑیاں آگے پیچھے، سلام دولہا گدا سردار سائیں، اور یہاں کتے کے ساتھ سویا ہوا ہے. وہ اللہ نے رگڑا لگانا تھا کہ ٹھیک ہو جائے. تو اس زمانے میں کبھی تہجد نہیں کی. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ سڑک پہ سو رہے ہیں، تہجد کی اذان ہوتی رہتے معلوم ہو رہا کسی جوتا مارا ہے کان پہ، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. تو جب اٹھ گئے تو اب تو کیا کرو گے؟ جف مارو گے، وضو کر کے پڑھو گے. اب جب آپ ایئر کنڈیشن میں سوئے ہوں، کمرے بند ہوں، پردے کھینچے ہوئے ہوں، اطلسوں کے مخاب ہو، نیچے جناب بیڈ شیٹ ہوں، اور حسب تمنا جناب اندر بڑی مدہم سی حسب پسند لائٹ ہو، تہجد پڑھنا تو نصیب والے کا کام. پھر اللہ پڑھا دے تو قادر ہے، ورنہ بہت. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھو نا میرا بھائی، اب کتنا یونیورسٹی ہیں، کتنے مدرسے ہیں، عالم ایک بھی نہیں نکلتا. جب ہم پڑھتے تھے نا، اتنا مچھر ہوتے، اتنا بڑا مچھر، یعنی اللہ معاف کرے، وہ نمرود سمجھ کے حملہ کرتا تھا، اور ڈبل مچھردانیاں ہم لگاتے تھے، اس کے اندر پھر آ جاتا تھا. اور اگر وہ ایک مچھر بھی اندر آ جائے تو سمجھے بس آپ کا انشاءاللہ بھرتا ہو گیا. اور جناب روٹی جو تھی وہ 100 گھروں سے آتی تھی، کسی سے باجرے کی روٹی، کسی سے گوار کی روٹی، کسی سے گندم کی روٹی، کسی سے 2 دن کی باسی روٹی، کھٹی لسی کی دال، اور ساگ ایسا ماشاءاللہ کہ سونگھتے ہوئے چکر آ جائے. وہ سارا ایک بڑے پیالے میں ڈال کے جناب ہم لوگ کھاتے تھے. لیکن وہ پڑا ہوا سبق نہیں بولا، وہ آج بھی الحمدللہ یاد ہے. آج بھی اللہ کا شکر ہے، اس دور میں جو ہم نے پڑھا تھا نا وہ سبق ابھی بھی یاد ہے. یہ ایسے آنکھیں بند کریں ابھی بھی وہ تصور آ جاتا ہے کہ کہاں بیٹھ کے استاد سے پڑھا تھا. اور جو ہم رات کو مطالعہ کرتے ہیں، اب جناب 3 سرانے رکھ کے، وہ اللہ کی رحمت ہے دوسرے دن بھول جاتا ہے. تو یہ تو پھر فطری بات ہے. ورنہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تم کو آرام مل سکتا ہے، اللہ اپنے نبی پاک کو آرام نہیں دے سکتے. تم مکے مدینے میں ایش کر رہے ہو، مزے کر رہے ہو، کنڈیشن ہیں، فریج ہیں، ٹی ویاں ہیں، ڈش ہیں، اینٹین ہیں. حرم میں بھی ماشاءاللہ جمال جیب میں ہے، بیوی سے پوچھ رہا ہے ہیلو کیا حال ہے، آپ تیار ہیں؟ انا للہ. اس لیے یہ بس ایک روٹین ہے، بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی جب کٹو. آج تجربہ کر لو میرے جیسے بے وقوف کی باتوں پہ. آج رات تجربہ کر لو، رات کچھ نہ کھاؤ، بالکل کوئی چیز نہ کھاؤ. جب حرم شریف سے جاؤ نا، زمزم کے 2 گلاس پی کے گھر چلے سو جاؤ. اگر تہجد رہ جائے نا، کل مجھے جو مرضی آئے گالی دینا. آرام سے انشاءاللہ ٹھیک 4 بجے نیند کھلے گی اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ بھوکا پیٹ ہے، کیسے نیند آئے؟ تو آپ نے ابھی جا کے ماشاءاللہ 1 کلو ہریسہ بھی اندر ڈالنا ہو، جبنہ شریف، ہریسہ شریف، اس کے بعد میٹھا شریف، پھر کھانا شریف، گوشت شریف، تو بس انشاءاللہ پھر صبح اٹھیں گے بھاگتے دوڑتے وضو کریں گے، پتہ نہیں وضو ہوا نہیں، اللہ اکبر کمال ہو گئی.
اور جلدی کرو جی اذان ہوگی، بھاگو بھاگو بھاگو، یہ کیا نبات؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کافروں نے قدم قدم پہ ستایا ہے۔ وجہ کیا کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے محبوب کو ہر کٹھالی سے گزار کے اس مقام پہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو ملی، کیونکہ شان اونچا ہے، تکلیف بھی اتنا زیادہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کافروں نے ہر مقام پہ ستایا تو اللہ کے نام ہیں، اسم ذات اللہ ہے، اسی طرح اللہ کے اسماء میں ایک اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اذا دعی بہ استجاب، کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہو۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اللہ نے وہ اسم اعظم چھپا دیا، لہذا بعض آیات میں آتا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے، بعض آیات میں آتا ہے کہ آخر سورۃ الحشر کی جو آیات ہیں ان میں اسم اعظم ہے، اور بعض علماء نے جمع کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اسم اعظم الذی اذا دعی بہ استجاب، اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال اسم اعظم ہے۔ اچھا، ایک آسان طریقہ میں تمہیں بتا دوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی پیر ہوں، میں نہ پیر ہوں نہ فقیر ہوں، ایک طالب العلم ہوں، بس سیدھی سی ایک بات بتاتا ہوں، اگر کر سکو تو شاید تیرا کام بن جائے۔ من نہ کردم شما حضر پکڑی، ہم خود تو کر نہ سکے، نالائق تھے، تم میں شاید کوئی لائق ہو جائے تو اللہ کے 99 نام جو ہے نا جی وہ لکھے ہوئے موجود ہیں، سمجھ آ رہی؟ ان کو یاد کر، جب دعا مانگو تو یہ 99 نام کہہ کے اللہ سے دعا مانگو، اس میں ہی کوئی نہ کوئی تو اسم اعظم ہوگا نا، یعنی کون سا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہے تو 99 میں نا، ان سے باہر تو نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آدمی اللہ کے اسماء یاد کر لے، 99 اسماء یاد کر لے، اور کوئی مشکل بھی نہیں۔ اچھا، بعض علماء نے اسماء اللہ الحسنہ کو قصیدے کی شکل میں بھی بنا دیا ہے، قصیدے کی، چونکہ وہ بیت کی شکل میں آسان ہو جاتا ہے نا، تو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، مانگنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ ایسا، اچھا جب تک یاد نہیں ہوتے وہ چھوٹی سی کاغذ پہ لکھے ہوتے ہیں، وہ ہر دعا میں رکھ لیے، پہلے دروود شریف پڑھا، اس کے بعد ان اسماء اللہ الحسنہ کو پڑھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر اللہ سے دعا مانگو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید تیری بجلی بنا دے، اور میرے لیے بس دعا یاد کر لیں، میرے لیے سب سے بڑا ہدیہ آپ کا یہی ہوگا کہ جب وہ دعا کیا کرو تو مجھے بھی شامل کر لیا۔ اچھا، دوسرا ایک طریقہ ہے بزرگوں نے لکھا، وہ یہ ہے کہ مثلاً اللہ کے نام ہے یا رحمان یا رحیم، تم ایک ہفتہ متواتر صرف یہی نام پڑھ کے دعا مانگو، درود شریف پڑھ کے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، بس ایک ہفتہ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے انہی 2 ناموں کو سامنے رکھ کے مانگتے رہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر اور 2 نام لے لو، یا خالق ہو یا مالک ہو، پھر اس پہ دعا مانگتے رہو، پھر اور مانگ لو، جہاں جا کے تیری دعا لگ جائے فوراً سمجھ جاؤ کہ میرے لیے اللہ نے اسی میں اسم اعظم رکھا، تو پھر اس کو یاد کر لو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مشاکل اور مشکلات، کیونکہ یہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ نے فرمایا مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اچھا، اور بعض علماء اور اولیاء اللہ نے ایک اور طریقہ لکھا،
وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے کام کے حالات کے مطابق دیکھو اور مانگو. کیا مانا؟ کہ مثال خدا نہ کرے کوئی جیل میں ہے، ناحق مقدمے میں پھنس گیا، قید ہے بیچارہ، تو اب غور کرو کہ یونس علیہ السلام بھی قید میں جب تھے تو کیا پڑھا تھا؟ تو اب اسی اسم اعظم پہ زور لگاؤ. بس صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، چلتے پھرتے، گاڑی میں اپنی بنگال، بس اسی پہ لگ جاؤ. تو جیسے اللہ نے ان کی مشکل حل کر دی تھی، تیری مشکل بھی حل. اچھا خدا نہ خواستہ گناہ ہے، خوف ہے میرا پردہ نہ کھل جائے، تو یا ستار یا ستار یا ستار اسی پہ لگ جاؤ. کہ اس اسماء میں وہ ستر والا مسئلہ ہے. اچھا غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ رہے ہو تو یا عفو یا عفو، کریم ہو یا کریم. رحم مانگنا ہے تو یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم. اسی طرح اگر کوئی ظالم کافر مقابلے پہ ہے تو یا قہار یا قہار یا جبار. ان اسماء علماء فرماتے ہیں کہ اس مناسبت کے ساتھ اپنا اگر آدمی اللہ کے اسماء کو پکارے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں اعظم ثابت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فریاد قبول فرما دیتے ہیں. اسی لیے یہ بھی ایک بزرگوں نے طریقہ. اچھا بعض لوگ ایک اور چکر میں پڑ گئے ہیں، اللہ ہدایت سے، کیا کرے آدمی. کئی پارٹیاں، کئی جماعتیں، کئی فرقے بن گئے. اچھا انہوں نے ایک اور چکر نکالا. وہ یہ کرتے ہیں کہ جی تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے. اب وہ تمہارے اعداد نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ تمہارے عدد نکلے 1100، ایک مثال. اب وہ اسماء اللہ الحسنہ میں بھی اعداد نکالتے ہیں کہ الحنان کے کتنا عدد ہے، المنان کے کتنا. جہاں 1100 ہو گئے انہوں نے کہا یہ تمہارا عدد ہے، یہ تمہارا نام ہے، اس کو پکارا کرو. لیکن یہ حدیث قرآن کے خلاف. یہ چیزیں جو ہیں یہ تکلفات ہیں اور یہ ایجادات بندہ ہیں، ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق. کہ یہ اعداد والوں کا چکر ہے. آج کل یہ بڑا پھیلا ہوا ہے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ تمہارے نام کا اسم نکال دے گا، بس وہ تمہارے لیے اسم اعظم ہے، وہ سارا کام تمہارا اسی میں ہو جائے گا. تو یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے. لوگ کہیں گے جی آپ اپنا نام بھیجیں، تاریخ پیدائش بھیجیں، والدہ کا نام بھیجیں اور والد کا نام بھیجیں اور سارا اس کے بعد وہ لکھ کے آپ کو بھیجیں گے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک نام میں وہ عدد نہیں ملتا تو وہ 2 ناموں میں ملتا ہے تو وہ 2 نام لکھ دیں گے. اچھا کبھی 3 ناموں میں ملتا ہے وہ 3 نام لکھ دیں گے کہ تم یہ یا حنان یا منان یا رحمان یہ پڑھا کرو، تمہارے لیے یہ اسم اعظم ہے کہ اس کا اور تمہارا عدد مل گیا ہے. لیکن بات یاد رکھیں یہ سب جھوٹ ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اسی طرح ایک اور فتنہ اٹھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. کس کس فتنے کو روئے آدمی، کس کس کو روئے. بمبا کجا کجا نہیں ہم تن ہم داغ داغ شد. ایک اور نکلا ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ اب مہینہ مثلا چل رہا ہے اپریل کا، اب آگے مہینہ چلے گا مئی کا، پھر وہ تمہارے نام کا عدد نکالیں گے، پھر مئی کے عدد نکالیں گے. عدد نکال کے ضرب تقسیم کر کے تکسیر یا تکبیر کے ساتھ پھر وہ کہیں گے بھئی تمہارے لیے فلاں دن جو آئے گا نا 1 مئی یا 2 مئی بوقت 10 سے 11 بجے کے درمیان ایک گھڑی آئے گی، اس میں جب مانگو گے تمہارا کام ہو جائے گا، وہ تمہارے عدد سے ملتی ہے. تو یہ بھی نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور اس میں تو سب سے زیادہ ہندو لوگ ماہر ہیں. ہندو جوگی جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. وہ اپنے شبھ گھڑی، وہ ہندی زبان میں کہتے ہیں اس کو شبھ گھڑی، وہ آپ کو شبھ گھڑی نکال کے دیتے ہیں کہ اس وقت میں نکاح کرو، اس وقت میں شادی کرو، یہ تمہاری شبھ گھڑی ہے، اس وقت تمہاری بیوی تمہارے گھر میں آئے، یہ تمہاری شبھ گھڑی ہے، اس وقت تم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا، ورنہ تمہارا کباڑا ہو جائے گا. یہ سب علوم جو ہے باطل ہیں، ان کا اسلام سے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. ان جھوٹے چکروں میں نہ آیا کرو بالکل کسی طرح بھی. اگر ایسا ہوتا
تو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے لیے نماز کا الگ گھڑی رکھتے ہیں کہ تمہاری نماز فلاں ٹائم ہوگی کہ تمہارے عدد کو یہ ملتی ہے، اور تمہاری نماز فلاں ٹائم ہوگی کہ تمہاری ماں باپ کا نام یہ ہے، تمہارے عدد کو یہ ٹائم ملتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں رکھی ہے۔ اچھا، پھر دنیا میں اختلاف اوقات ہیں۔ اب مثلا دیکھیں آپ، یہاں آپ نے ابھی عشاء نہیں پڑھی، لیکن پاکستان میں لوگ عشاء پڑھ کے سو بھی گئے ہوں گے، کیونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے آپ کا اور ان کا۔ اچھا، آپ کا بعض ملکوں سے 5 گھنٹے کا فرق ہے، بعض ملکوں سے آپ کا 7 گھنٹے کا فرق ہے، بعض ملکوں سے آپ کا 13 گھنٹے کا فرق ہے، بعض ملکوں سے آپ کا 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو ہر جگہ کا اللہ نے اوقات رکھے ہیں، نمازیں رکھی ہیں، فرائض رکھے ہیں، عیدین رکھے ہیں، جمعہ رکھے ہیں۔ بس ہمارا کام ہے ہم اللہ کے احکام پہ چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلیں، اور ان ابحاث میں کہ یہ سعد وقت ہے، یہ نحس وقت ہے، اور سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور شوال کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اور محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ 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 توبہ، کیوں بھئی؟ ہو جی حضرت کی شہادت کا مہینہ ہے، ادھر تو خود کہتے ہو کہ حضرت علی اصغر کی شادی ہوئی، اور ہوئی بھی کرب و بلا میں، اور ان کے لیے منحوس نہیں تھا، ہمارے لیے منحوس کیوں ہو گیا بھائی؟ شہادت تو شان والی بات ہے، عظمت والی بات ہے، پھر تو عظمت والا مہینہ ہوا، شان والا مہینہ ہوا کہ جس میں آل رسول نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی۔ وہ تو مہینہ احترام والا ہے نا، کہ نعوذ باللہ نحوست والا ہے، وہ تو عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ۔ اسی لیے تو محرم الحرام، اللہ نے لقب بھی اس کو ایسا دیا ہے کہ وہ محرم جو حرمت والا ہے، عزت والا ہے اور شان والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کو جس اسماء سے پکاریں اسی کی ذات مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا میرے اللہ نے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، میرا محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس طرح بھی پکارو کوئی بات نہیں، سب اللہ کے نام۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یاد رکھو قرآن پاک میں کبھی لفظ صلاۃ ہوتا ہے، مراد قرأت قرآن ہوتی ہے، اور کبھی لفظ قرآن ہوتا ہے اور مراد نماز ہوتی ہے۔ بات یاد رکھو، یعنی کبھی لفظ آتا ہے صلاۃ، مراد کیا ہے؟ قرآت، اور کبھی لفظ تو آئے گا قرآن لیکن مراد کیا ہے؟ نماز۔ کیوں کہ نماز اور قرآن لازم و ملزوم ہیں، کہ کوئی نماز بغیر قرآن کے نہیں ہوتی ہے، اور قرآن کا اصل مرتبہ جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر میں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، میرا مدنی اپنی قرات کو بہت زیادہ اونچا بھی نہ پڑھیں۔ کیوں؟ کافر جو تھے نا ان کو تکلیف ہوتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے قرآن تلاوت کرتے نا، کافر جلتے تھے، جب جلتے تھے تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، اور بالکل آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ خود بھی نہ سنے بندہ، صرف جی میں خیال ہو تو وہ بھی قرات نہیں ہوگی۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، میرا مدنی ان کے درمیان میں نہ جہر ہو نہ بالکل اخفا ہو، درمیان کی آپ حیت اختیار فرمائیں۔ اب دیکھیں لفظ صلاۃ کا مراد کیا ہے؟ قرات کا۔ اچھا دوسری جگہ دیکھو اللہ پاک فرماتے ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہاں لفظ قرآن ہے لیکن مراد فجر کی نماز ہے، کہ صبح کی نماز کا وقت جو ہے وہ ملائکہ کے حاضر ہونے کا وقت ہے، وہاں اللہ نے لفظ قرآن لیا ہے، لیکن مراد جو ہے مراد وہاں کیا ہے؟ فجر کی نماز۔ تو قرآن یا صلاۃ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔
اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، انشاءاللہ تلاوت کریں گے، حضور پاک مر بی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کے ساتھ گزرے تو حضرت قرآن پڑھ رہے تھے لیکن ایسا ایسا پڑھ رہے تھے، اور پھر مر بی عمر، حضور جب حضرت عمر کے قریب گزرے تو حضرت عمر زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ صبح کو حضور پاک نے اپنے دونوں وزراء سے پوچھا کہ یا ابا بکر، میں نے رات تیرا قرآن سنا، تو بڑا ایسا ایسا بالکل ایسا پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، زور کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو ہر بات سن لیتے ہیں، ایسا پڑھو تو سنتے ہیں، زور سے پڑھو تو سنتے ہیں، دل میں بھی غور کرو تو جانتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ لما جہرتا، عمر تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اطرد الشیطان و اوقظ النعمان، یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوں کو جگا رہا تھا کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہ جاگ جائے، اور جہاں میری آواز جائے گی شیطان بھاگے گا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، حضرت عمر سے بھی بڑے جہیر الصوت، آپ کو اللہ نے بڑی بلند آواز عطا فرمائی تھی۔ تو حضور پاک نے فرمایا عمر تم ذرا نیچے کرو آواز کو، آپ نے فرمایا ابو بکر تم ذرا اونچا کرو آواز کو، لہذا درمیانی طور سے قرات کرو۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھ رہے ہو، تمہارے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں تو آہستہ پڑھو تاکہ کسی کی عبادت میں خلل نہ آئے، وہ بیچارہ نفل پڑھے اور تم جناب زور زور سے قرآن پڑھے۔ یہ جیسے لوگ شروع کر دیتے ہیں طواف میں دعائیں، اور باقی سب کے طواف برباد، ان بیچاروں کو بھول جاتا ہے میں کیا مانگ رہا تھا، کیونکہ 10 آدمی جو شور کر رہے ہیں وہ شور سنیں گے اپنی دعا مانگے غریب۔ اس لیے حکم ہے ہاں تم علیحدہ ہو، کوئی نہیں ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، تمہارا کمرہ ہے بند ہے، کل اکیلے کھڑے ہو، اب تمہاری مرضی ہے کہ ایسا پڑھو زور سے پڑھو، کیونکہ کسی دوسرے کو اس کے اندر کوئی تکلیف باقی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك۔ اللہ، اور کہہ دے کہ اسی کا شکر ہے، اسی کی ذات کے لیے حمد ہے، وہ سراپا حمد ہے، اسی کو سارے محامد زیبا ہے، وہ ذات جس نے اولاد نہیں دی، اولاد سے پاک، جس کا کوئی شریک نہیں ملک میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور جس کا کوئی مددگار نہیں، مدد کرنے والا کمزوری میں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، میرا مدنی اسی کی بڑائی بیان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کر دے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کو اولاد دی ہے لیکن خود اولاد سے پاک۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن خود کیا صفت ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ پاک کی نہ تو جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا ہے، کیوں؟ یہ بھی تو صفت ہے نا، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اولاد تو کمزوری ہے نا، تو جس میں کمزوری ہو وہ خدا تو نہ ہوا نا، خدا تو وہ ہوتا ہے نا جو پاک ہو۔ دیکھو نا بندے کی اولاد ہے، بڑی گندی ہو، بری ہو، خراب ہو، لیکن بندہ کہتا ہے سائنس کیا کروں، اولاد ہے، بیٹا ہے، چھوڑ تو نہیں سکتا۔ تو اولاد تو کمزوری ہے، تو اللہ کمزوریوں سے پاک ہوتا ہے، وہ تو منزہ ہے صفات نقصان۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کا کروڑ کروڑ حمد ہے جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو تقسیم کے لیے آ جاتا کہ جناب خدائی تقسیم کرو، آدھا تمہارا آدھا میرا، علاقے تقسیم کرو۔ اچھا پھر یہ تم لیتے ہو یا میں لیتا ہوں، پھر لڑائیاں ہو جاتی تو پھر فساد ہوتا، تو پھر وہ خدا تو نہ ہوتا جو تقسیم اور فساد کے چکر میں آ جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں،
جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر کی مدد کا متمنی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارا خدا ایسا ہے جو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، اور تمام کائنات کا مالک بھی ہے، تو پھر اسی کے لیے حمد ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بڑائی بیان۔ کیا معنی ہوتا ہے بڑائی کا؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کس کس بات کرو؟ تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے، جب اس کی بات نہ مانو تو کیا بڑا ہے؟ باپ بڑا ہے، باپ کی بات ہی نہ مانو کیا بڑا ہے؟ تو اللہ اکبر، اللہ بڑا، سب سے بڑا، اس کی بات مانی۔ اللہ نے فرمایا حرام نہ کھاؤ، بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا زنا نہ کرو، بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالو، بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی شکل بناؤ، بنا لی۔ ابھی آپ نے علیحدگی، ہم مولویوں کو تو چھوڑے یار، ہم تو پاگل لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، ہماری تو بات تو چھوڑ۔ کبھی آپ نے ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے غور کیا ہے کہ یہ جو ہم شیو کرتے ہیں، 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں، گلے میں ٹائی لگاتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں، یہ کس کی نقل ہے؟ کبھی آپ خود غور کریں گھر میں بیٹھ کے، مولویوں کو چھوڑیں، مولوی تو بے وقوف لوگ ہیں نا، آپ کو خواہ پریشان کر دیں۔ آپ خود غور کریں کہ بھئی ہم داڑھی مڈاتے ہیں، بال انگریزی بناتے ہیں، سر ننگا رکھتے ہیں، اگر قمیض ہو تو 2 بٹن کھول کے رکھتے ہیں، اگر تھوڑی جوانی شوانی ہو، پٹھے وٹھے ٹھیک ہو تو گلے میں سونے کی چین ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں بھی کنگن ڈالتے ہیں، کانوں میں بھی بالے پہنتے ہیں، اور جین کا پینٹ پہنتے ہیں، پھٹا پرانا رگڑا ہوا گندا، دیکھ کے الٹی آئے جیسے۔ یہ کس کی شکل ہے؟ سنڈے اللہ کے کعبے میں بتاؤ یہ کس کی شکل بناتے ہو؟ انبیاء کی؟ انبیاء پینٹ پہنتے تھے، جین شیو کراتے تھے، بال انگریزی بنواتے تھے، ٹائی لگاتے تھے، یہ بٹن شٹن کھول کے بتاتے تھے کہ میں بڑا گنڈا ہوں اپنے علاقے کا۔ ہاں جی، نہیں مجھے آپ بتائیں، میں نہیں، میری بات کو چھوڑیں، ہم تو بے وقوف لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کس کی شکل ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے؟ سیدنا ابو بکر سے ملتی ہے، سیدنا عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، حضرت حسن حسین سے۔ اچھا چلو وہ تو بڑے لوگ تھے، پیر پیرانے پیر عبد القادر جیلانی سے، ان کی یہی شکل تھی، کاؤ بوائے تھے۔ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ حضرت علی ہجویری سے، حضرت نظام الدین اولیاء سے، حضرت سیری سکتی سے، حضرت بایزید بستامی سے، حضرت زکریا بہاؤالدین زکریا سے، حضرت فرید الدین شکرگنج، کس سے آپ کا یہ شکل ملتی ہے؟ تو یہ تو فیصلہ ہے کہ جس سے آپ کی شکل ملے گی قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھنا ہوگا۔ اب سوچ لو کہ کس کے ساتھ حشر چاہتے ہو۔ باقی تمہاری مرضی ہے، بابا مولوی شولویوں کو چھوڑو، ہماری بات نہ مانا کرو، ہمیں کیا ہے، ہم تو پاگل لوگ ہیں، وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، ہمارا تو قرآن بھی پرانا، کعبہ بھی پرانا، نبی بھی پرانا، ہم خود بھی پاگل پرانے، تم ماشاءاللہ ماڈرن، تمہاری تہذیب جدید، تمہارے لباس جدید، تمہارا فیشن جدید، تمہارا کھانا پینا جدید، تمہارے سینڈوچ جدید، تمہارے میکڈونلڈ جدید، تمہارے پیزے جدید۔
تم جدید لوگ ہو، لیکن یہ ضرور رات کو 2 منٹ بیٹھ کے ذرا آنکھیں بند کر کے غور کرنا، یار یہ جو میں نے شکل بنائی ہوئی ہے کس سے ملتی ہے، بس اسی پہ غور کر لینا، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ باقی ہماری باتیں نہ مانا کرو، ہماری باتوں میں کیا رکھا ہے؟ کیا شراب حرام ہے؟ کون سی شراب؟ یہ پانی بھی تو شراب ہے نا۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کل مسکر حرام۔ دیکھو نا عربی میں تو شراب پانی کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا آپ روح افزا کی شربت بھی ہیں، وہ بھی شراب ہے، آپ ٹھنڈائی بنا وہ بھی شراب، لیکن معنی یہ ہے کہ ہر وہ شراب، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے۔ قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کا ایک قطرہ بھی حرام، اس کا ایک پیالہ بھی حرام، تھوڑا بھی حرام، زیادہ بھی حرام۔ ثمن الحرام حرام، اس کا بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام۔ اور اللہ کے کعبے میں دل سے دعا کرو، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کی نسلوں کو شراب سے، منشیات سے، مخدرات کے عذاب سے محفوظ رکھے، جس پر اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں کہ پورا خاندان سوا ہو کے رہ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان سے آ رہا تھا، میں نے احرام جدے سے باندھا، مجھ پہ دم پڑ گیا، ٹھیک ہے کہ آپ کا دم پڑ گیا جی، ایک بکری دم ادا کریں، کو ایک بکری خرید کے، آج کل تو سستی بھی مل جائے گی، اس کو ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں، خود بھی نہ کھائیں اور دوستوں کو بھی نہ کھلائیں۔ کہتے جی کہ جب لیلۃ القدر ہوگی تو ہمارے ملک میں فرق ہے، فرق ہوتا رہے، جیسے فرق ہوگا اسی طرح لیلۃ القدر پھرتی رہے گی، اس میں کیا ہے؟ جیسے نماز کا وقت پھرتا رہے گا، لیلۃ القدر بھی پھرتی رہے گی، یہ کون سا مشکل ہو گیا؟ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں شادیوں کی اور بچوں کی پیدائش کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ کافروں کی رسم ہے، انگریزوں کی رسم ہے، بالکل بدعت ہے، حرام ہے، لعنت ہے، اس میں شریک ہونا حرام، اور اس کا کھانا کھانا حرام، اس دعوت میں جانا حرام، وہ مخالف سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی تمہاری مرضی، تم نے کون سی بات مان لینی ہے بھلا؟ امام کے پیچھے اگر حنفی ہے تو کچھ نہ پڑھے، پہلی رکعت ہو یا آخری ہو، اگر شافعی مسلک پہ ہے تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا۔ عورت جو ہے جب طواف کرے چہرے پہ کپڑا ڈال کے پردہ کر کے طواف کرے۔ مرد ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائے ناجائز ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جب حضور کا نام آتا ہے انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے، حضور نے فرمایا کہ جب میرا نام سنو تو مجھ پہ درود بھیجو، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب نام آئے تو آپ انگوٹھے چومو، اللہ نے کہا میرے نبی پہ صلاۃ و سلام یعنی درود پڑھو۔ بعض قوم آپتا ہے اپنے بیوی کو ماہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں رزق کے معاملے میں پریشان ہوں، میرا بھائی، رزق اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ یرزق، اللہ رزق دینے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتے ہیں تو رزق کھول دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ لیکن یاد رکھو کہ ہمارے رزق میں کمی کب آتی ہے؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں۔
اس طرح اللہ نہیں پکڑتے. تو پہلے بیٹھ کے تم خود رات کو حساب کرو کہ کب سے تمہارا رزق کم ہوا ہے، کون کون سے گناہ کیے، اس سے توبہ. اس کے بعد کثرت سے استغفار پڑھو. استغفر اللہ، صرف زبانی نہیں، مانا گناہوں سے بچو. صرف یہ نہیں پڑھتا گناہ کرتے رسول اللہ پڑھتے ہوئے تماشا ہو گیا نا. یہ تو پھر اللہ سے نعوذ باللہ مذاق ہو گئی کہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے. جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں نا، وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، یار دیکھو لا حول ولا قوت، دیکھو بال کیسے، استغفر اللہ، دیکھو چہرہ کیسے، استغفر. اب دیکھ بھی رہا ہے بدبخت. یہ کون سا استغفار ہے؟ تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہو جائے گی. میرے چچا بچہ کیا ولید رکھا. ولید نام رکھنا غلط نہیں ہے، بالکل جائز ہے. مجھے نہیں پتا، کسی کو جگہ آپ نے رہنے کے لیے دی، اس نے قبضہ کر لیا، تو دنیاوی رسم و رواج کی خاطر معاملہ رفع دفع کر دیا جائے اور فریق ثانی اسی جگہ کو زیادہ قیمت دے کر خریدنے کا اقرار کرے. مجھے تو نہیں سمجھ. جب جگہ تمہاری ہے تو خریدنے کا کیا معنی؟ بھائی تم نے جگہ دی کسی کو رہنے کے لیے، وہ قابض ہے ناجائز، اس کا قبضہ ختم کراؤ. اگر طاقت نہیں، قانون کے ذریعے آپ قبضہ ختم کریں، اپنی ملکیت ثابت کریں، وارنٹ قبضہ لیں، اس کو نکالیں، کوئی مشکل نہیں. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. افضل یہی ہے کہ طواف کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو. لیکن اگر کوئی آدمی 2 3 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت سب کی ادا کر دے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن کٹھے مرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 21 چکر لگا لو تو 3 ہو جائیں گے. یہ کٹھا نہیں ہوتا. جب 7 کا چکر ختم ہو جائے پھر واپس آؤ، پھر دوبارہ نیت کرو دوسرے طواف کی، تو پھر بعد میں ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھو، جائز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ کیوں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہیں بھی پیدا ہو، شام میں پیدا ہوئے. دفن کہاں ہے؟ وہ بھی شام میں. اس جگہ کا نام بھی خلیل ہے، بیت المقدس کے قریب مقام ہے خلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کس جگہ پر آگ میں ڈالا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا. حضرت حاجرہ مکہ شریف میں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا. پتہ نہیں کیا اصل میں کوئی ہوتے ہیں نا وہ سوال جن میں انعام ملتا ہے، وہ بس مجھ سے پوچھ کے اسی لیے میں وہ جواب گول کر جاتا ہوں کہ جواب میں دوں، انعام تم لو. وجہ کیا ہے بھائی؟ میں سمجھ لیتا ہوں نا، پرچی پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ 30 سال جو ہو گئے تمہاری خدمت کرتے ہوئے، لفافہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے نا خط میں کیا لکھا ہوگا. شکل بھی پڑھی جاتی ہے نا. آج کل تو باڈی لینگویج ایک باقاعدہ علم ہے، آدمی کی حرکات و سکنات سے آدمی پڑھتا ہے. خیر جی، اب جناب حجر اسود ہے. اگر اللہ توفیق دے تو آپ بوسہ دیں. بوسہ نہ ملے تو دائیں ہاتھ لگا کے چوم لیں. یہ بھی نہ لگے تو دور سے ایک ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض فقہا کہتے ہیں اگر دونوں ہاتھ سے بھی اشارہ کیا تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ میں طواف میں اگر اللہم رب زدنی علما صرف یہی دعا پڑھتا رہتا ہوں، کوئی حرج، کچھ بھی نہ پڑھو کوئی حرج. ورنہ طواف میں افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ حضور نے پڑھا ہے. وہ افضل ہے جو حضور نے پڑھا. حضور اکرم نے ظہر کی نماز کتنے رکعتیں پڑھی؟ 4 پڑھی اور کچھ رکعت. پتہ نہیں کیا مقصد ہے. قیامت کا نشانی کیا کیا ہے؟ تم خود قیامت کی نشانی ہو. تمہارا اپنا وجود جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے نا. اب قیامت قریب ہے نا، تو تمہارا پیدا ہونا اس دور میں قیامت کی نشانی.
قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں خروج الدابہ ہے، خروج الدجال ہے، خروج یاجوج و ماجوج ہے، ظہور امام مہدی ہے، نزول عیسیٰ ابن مریم ہے، اور بڑی ایک محلے میں کام کرتے ہیں تقریباً 40 آدمی۔ ایک سندھی آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اور ہمیں 7 مہینے کی تنخواہ نہیں دے رہا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہاں نہیں دے گا تو قیامت میں انشاءاللہ تمہیں فائدہ رہے گا، گھاٹا نہیں رہے گا، فکر نہ کرو۔ عاقبت اس کی بھی اچھی نہیں ہوگی جو مکہ مکرمہ میں غریبوں کو ستائے، ان کا حق مزدوری کھا جائے، تو اس کو بھی ہضم نہیں ہوگا، فکر نہ کرو۔ لیکن انشاءاللہ تمہیں مل سکتا ہے، یہاں قانون ہے، نظام ہے، جا کے درخواست دو، اس کا باپ بھی دے گا۔ اگر میں طواف کا ثواب جو ہے اپنی والدہ کو بالکل دیں، بالکل ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، سب کچھ کرو۔ میری کوئی ایک خاص حاجت ہے، اللہ اگر جائز ہے تو اللہ پوری کرے۔ اگر ایک آدمی احرام باندھ کے پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں سے آتے ہوئے عمرہ کیا، تو پھر اس کا حج تمتع ہوگا، افراد نہیں ہوگا۔ حج افراد وہ ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھ کے حج کے کام پورے کرے۔ اگر اس نے عمرہ کر لیا ہے پھر حج کیا ہے تو وہ حج تمتع ہوگا، وہ حج افراد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ملازم ہے، کام کے لیے ڈیوٹی پہ آتا ہے، ریاض سے عمرہ نہیں کیا، وہ بچ جائے گا۔ ایک بچی ہے بیچاری جو بولتی نہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کی، نسلوں کی، سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔